الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید کے تعارف میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں صورتیں اس طرح ترتیب دی گئی ہیں کہ ان کے 7 ابواب بن گئے ہیں یا 7 گروپ بن گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا باب سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک ہے۔ ہم البیان میں اس باب کے تعارف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا پہلا باب ہے۔ اس میں الفاتحہ سے المائدہ تک 5 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں پہلی سورہ الفاتحہ ام القرآن مکہ میں، اور باقی 4 صورتیں البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ البیان میں نے اور تدبر قرآن میں استاذ امام نے یہ التزام کیا ہے کہ سورہ کا زمانہ نزول روایات کے بجائے سورہ کے مضمون سے متعین کیا جائے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جن مراحل سے گزری وہ قرآن مجید کی تقسیم کے مطابق انذار عام، اتمام حجت اور ہجرت و برات کے مراحل ہیں۔ آخری مرحلہ جزا و سزا کا ہے۔ چنانچہ یہی مراحل ہیں جن کے لحاظ سے صورتیں ان ابواب میں مرتب کی گئی ہیں۔ ہم جب سورہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے مخاطبین کون ہیں، صورتحال کیا ہے جس میں سورہ نازل ہو رہی ہے، وہ ماحول کیا ہے جس میں یہ گفتگو کی جا رہی ہے، اور یہ کون سا زمانہ ہے، انذار کا، انذار عام کا، اتمام حجت کا، ہجرت و برات کا، یا جزا و سزا کا۔ جزا و سزا کے مرحلے میں ایک پہلو تزکیہ و تطہیر کا بھی ہوتا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ کے مخاطبین میں سے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سزا کا اعلان ہوتا ہے۔ جو ایمان لے آئے ان کے لیے جزا کا اعلان ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے تزکیہ و تطہیر کیا جاتا ہے۔ یعنی اب چونکہ جزا و سزا کا نفاذ ہونا ہے تو اس لیے الگ الگ کر لیا جاتا ہے، اور جن کو سرفرازی عطا فرمانی ہے ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس سرفرازی کے لیے تنہا ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ دین کے اس مقصد کو پورا کرنا ہوگا کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ۔ یعنی تزکیہ و تطہیر میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، الگ الگ کرنا، منافقین الگ ہو جائیں، منکرین الگ ہو جائیں، اہل ایمان الگ ہو جائیں، اور اس کے ساتھ اہل ایمان کی تطہیر ہو جائے، یعنی ان کو معلوم ہو جائے کہ انہیں اپنے اخلاقی وجود کو کس طرح پاکیزہ بنانا ہے، اپنے جسمانی وجود کو کس طرح پاکیزہ بنانا ہے، اور انہیں اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ پہلو ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم سورہ کا زمانہ نزول متعین کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی رعایت سے میں نے یہاں یہ لکھا ہے کہ الفاتحہ ام القرآن مکہ میں، اور باقی 4 صورتیں ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ الفاتحہ کے بارے میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو آگے چل کر عرض کی جائیں گی۔ یہاں صرف اتنی بات بتانا مقصود تھا کہ صورتوں کا زمانہ نزول متعین کرنے کا سب سے بہتر راستہ یہی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے محققانہ طریقے سے ان روایتوں کا مطالعہ کیا ہے جن میں یہ بیان ہوتا ہے کہ سورہ فلاں وقت نازل ہوئی، فلاں موقع پر نازل ہوئی، فلاں واقعے سے متعلق نازل ہوئی، وہ یہ جانتے ہیں کہ ان سے کوئی چیز بھی متعین نہیں کی جا سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ ان میں بہت اختلافات بھی ہوتے ہیں،
قیاسات کو بڑی حد تک دخل ہوتا ہے، اور شان نزول کی روایات کے بارے میں تو محققین اپنا فیصلہ دے چکے، جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے کہ ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ بیان کرنے والے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سورہ اس واقعے سے بھی متعلق ہے، یعنی اس میں جو حکم بیان ہوا ہے یا جو بات بیان کی گئی ہے اس کا اطلاق اس واقعے پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ جب شان نزول کی روایات کو اس زاویے سے دیکھا گیا کہ کیا یہ آیت یا یہ سورہ یا یہ جو کلام کا حصہ ہے یہ اس واقعے سے متعلق ہو سکتا ہے، تو بالکل صاف معلوم ہو گیا کہ اطلاق کی بات تو کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عین اس موقع پر یا اس واقعے کے صدور کے موقع پر یہ حصہ یا یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ تو اہل تحقیق جب ان سب چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ چنانچہ آپ جگہ جگہ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ تفہیم القرآن کو سامنے رکھ لیں، مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی تفہیم القرآن کو، جس میں وہ واقعات سے اور روایاتی سے سورہ کا زمانہ نزول متعین کرتے ہیں، تو ہمارے طریقے اور ان کے طریقے کا فرق بالکل واضح ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے دوسرے سب ابواب کی طرح یہ چیز اس باب میں بھی ملحوظ ہے کہ یہ ایک مکی سورہ سے شروع ہوتا اور مدنیات پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی قرآن کے جو یہ 7 ابواب ہیں ان سب میں یہ چیز ملحوظ رکھی گئی ہے کہ باب کی ابتدا کسی ایک یا ایک سے زیادہ مکی سورہ سے ہوگی اور اس کا خاتمہ ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ہو جائے گا۔ یہی ہونا بھی چاہیے، یعنی اگر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مراحل کو دیکھیں تو اس میں ابتدا کہاں سے ہوگی؟ مکہ ہی سے ہوگی، یعنی انذار کا مرحلہ بھی وہیں گزرا، انذار عام کا مرحلہ بھی وہیں گزرا، اتمام حجت کا مرحلہ بھی وہیں گزرا، اور اس کے بعد ہجرت و برات کے معاملات بھی وہیں پیش آئے۔ مدینہ میں آنے کے بعد تزکیہ و تطہیر کا عمل شروع ہوا اور اس کے ساتھ جزا و سزا کا نفاذ ہونا شروع ہو گیا۔ البتہ اہل کتاب چونکہ اصلاً مخاطب مدینہ میں آ کے ہوئے ہیں تو اس باب میں صورتحال یہ نہیں ہے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ چونکہ اہل کتاب پر اتمام حجت کا باب ہے، اس وجہ سے اس میں ایک سورہ مکی ہے اور 4 صورتیں مدنی ہیں، کیونکہ یہاں یہ سب ہوا ہی مدینے میں ہے۔ تو اس سے بھی یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ ہوا کیسے۔ قرآن مجید اگر ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے تو کیوں ہے، اور اس میں صورتیں مرتب کرتے وقت کیا رعایت ملحوظ رکھی گئی۔ مضمون کے لحاظ سے ان کا باہمی تعلق دعا اور جواب دعا کا بھی ہے اور اجمال اور تفصیل کا بھی، یعنی مکی سورہ کا اور مدنی صورتوں کا۔ فاتحہ مکی ہے اور آگے کی 4 صورتیں بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ مدنی ہیں۔ ان کا باہمی تعلق کیا ہے؟ ان کا باہمی تعلق ایک پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو دعا اور جواب دعا کا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک چیز مانگی گئی اور اس کے جواب میں وہ دے دی گئی۔ کیا مانگا گیا یہ آگے زیر بحث آ گیا، کیا دیا گیا وہ بھی زیر بحث آ جائے گا۔ دوسرا پہلو ہے اجمال اور تفصیل کا، یعنی جو کچھ مانگا گیا تھا اس میں در حقیقت بالاجمال یہ بتا دیا گیا تھا کہ کیا چاہیے۔ اب جب دیا گیا تو ظاہر ہے کہ اسی اجمال کی تفصیل ہونا تھی، تو اس وجہ سے یہ ایک دوسرا تعلق بھی پیدا ہو گیا۔ سورہ فاتحہ میں ہم بالاجمال جن سلبی اور ایجابی حوالوں سے دعا کرتے ہیں، سلبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعا میں کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو، اور ایجابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ مانگتا ہوں یا یہ میری تمنا ہے یا یہ میری طلب ہے، یعنی آپ مثبت طور پر کیا چاہتے ہیں وہ ایجابی ہوگا، اور آپ کیا نہیں چاہتے یعنی وہ آپ کو نہ دیا جائے تو اس کو آپ سلب کے لفظ سے تعبیر کریں گے۔ اس کے بعد کی مدنیات میں انہی کی تفصیل کی گئی ہے، یعنی جو چیز بالاجمال وہاں مانگی گئی ہے، اور دیکھیے سلبی اور ایجابی دونوں پہلوؤں سے آگے چل کے معلوم ہو جائے گا کہ کیا مانگا گیا ہے۔ تو جو کچھ مثبت طور پر مانگا گیا ہے ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل کی گئی ہے،
اور جس منفی پہلو کو وہاں نمایاں کیا گیا ہے اس کی تفصیل کی گئی ہے۔ اس میں یعنی اس پورے باب میں خطاب اگرچہ ضمناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے اور مدینہ کے مشرکین سے بھی، یعنی مشرکین مکہ تو مکی صورتوں میں زیر بحث ہیں اور ان کا معاملہ وہاں ختم ہو گیا۔ یہاں یا تو مدینہ کے مشرکین زیر بحث آئے ہیں، وہ اوس اور خزرج کے لوگ ہیں۔ میں یہ بات بھی یہاں ایک جملہ معترضہ کے طور پر واضح کر دوں کہ تاریخ کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک وہ تاریخ ہے کہ جو جزوی واقعات پر مبنی ہوتی ہے اور جس میں زیادہ تر ہمارا اعتماد اخبار احاد پر ہوتا ہے، اور ایک وہ تاریخ ہے کہ جو متواتر ہو جاتی ہے، جس کی نوعیت ہی اخبار متواترہ کی ہے اور اسی طرح مانی جاتی ہے، اس کو مسلمہ تاریخ کہا جاتا ہے۔ ہم جب کبھی تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں تو اس دوسرے پہلو سے دیتے ہیں۔ احاد پر مبنی تاریخ کو ہم ہمیشہ اس کے تابع رکھ کے دیکھتے ہیں۔ اس میں خطاب اگرچہ ضمناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے اور مدینہ کے مشرکین سے بھی، ظاہر ہے کہ اب وہاں اوس و خزرج کے مشرکین بھی زیر بحث آئیں گے، اور اہل کتاب تو اصلاً مخاطب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہوگا، یعنی چونکہ یہ سارا انذار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہو رہا ہے تو روح سخن آپ کی طرف بھی ہوگا، براہ راست بھی آپ کو کہیں کہیں مخاطب کیا جائے گا۔ لیکن اصل مخاطب کون ہے اس پورے باب کا؟ لیکن اصل مخاطب اگر غور کیجئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہی ہے۔ یعنی ہوا کیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، پہلے اس کی ایک شاخ کو، بعد میں اس کی دوسری شاخ کو۔ پہلی شاخ بنی اسرائیل، دوسری شاخ بنی اسماعیل۔ تو بنی اسرائیل بھی مخاطب ہیں اور بنی اسماعیل بھی مخاطب ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح پر اتمام حجت کے لیے اسی طرح منتخب کیا جس طرح وہ بنی آدم میں سے بعض ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے کہ جو ہمارے ہاں ہمارے علم میں بہت فراموش ہو گیا۔ درا حال ہے کہ جب آپ میری تنقیحات کی روشنی میں قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ تو اس کے ایک ایک حرف سے واضح ہے۔ یعنی لوگ سورہ بقرہ کو پڑھتے ہیں، اس کی تمہید ختم ہونے کے بعد جب یہ خطاب شروع ہوتا ہے کہ اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، تو ان کے ذہن میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا کیا پہلو ہے۔ میں نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت کو دو ادوار میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک وہ دور جب کہ صرف افراد کا انتخاب کیا گیا، حضرت نوح کا انتخاب کیا گیا، حضرت ہود کا انتخاب کیا گیا، حضرت صالح کا انتخاب کیا گیا، اور انہیں ان کی قوموں کی طرف مبعوث کر کے ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ ان پر اللہ کی حجت پوری کر دیں۔ دوسرے دور میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری ذریت کو اس منصب کے لیے منتخب کر لیا۔ چنانچہ دو علاقوں کا انتخاب کیا گیا، ایک شاخ کے لیے فلسطین کا علاقہ یا کنعان کا علاقہ اس کے قدیم نام کے لحاظ سے، اور دوسری کے لیے عرب کا علاقہ، اور پھر ان کے اندر نبوت رہی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے اندر مبعوث ہوئے ہیں، یعنی پھر نبوت کسی اور قوم میں نہیں دی گئی۔ اس کو اٹھایا گیا کہ یہ اب عالمی سطح پر اللہ کے دین کی حجت تمام کرے۔ یہ اسی طرح کا انتخاب ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جیسے پہلے افراد کا ہوتا تھا، اس سے اب بنی اسرائیل کی اور بنی اسماعیل کی حیثیت وہ نہیں رہی جو دنیا کی باقی اقوام کی ہے، یہ بالکل تبدیل ہو گئی۔ یعنی جس طرح سے ہم اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، اصفیاء کا ذکر کرتے ہیں، علماء کا ذکر کرتے ہیں، فقہاء کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم انسانی دائرے کے اندر ہوتے ہیں، لیکن پیغمبروں کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ وہ انسان ہی ہوتے ہیں لیکن انہیں اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ یعنی اب ان کا تقابل دوسرے انسانوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح سے جب اقوام میں سے
ذریت ابراہیم کا انتخاب کر لیا گیا تو اس کی حیثیت بھی بالکل منفرد ہو گئی۔ اس منفرد حیثیت میں بہت سی چیزیں اس سے متعلق ہیں۔ میں نے پچھلے سال میں ایک مضمون لکھا تھا خدا کے فیصلے کے عنوان سے، آپ اس کو پڑھیے تو اس میں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فیصلہ کیا جس کے تحت پھر بعض خصوصی احکام دیے گئے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں جب لوگ تورات کو پڑھتے ہیں یا بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے صحائف دیکھتے ہیں، اس کی تاریخ دیکھتے ہیں، تو بعض باتیں انہیں اجنبی لگتی ہیں اور وہ تقابل شروع کر دیتے ہیں کہ یہودیوں کا دین یہ تھا، ہمارا دین یہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس میں بعض خصوصی احکام ہیں جن کا تعلق اس خاص منصب سے ہے، اور جب تک آپ اس کو نہ سمجھیں آپ ان کتابوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے، نہ سمجھیں تو قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اور نہ سمجھیں تو سنن الہیہ کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس وجہ سے یہ جاننا ضروری ہے کہ نبوت و رسالت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے دور میں یہ ذریت ابراہیم کا انتخاب کن نتائج و عواقب کا حامل ہے۔ اس کا موضوع یہود و نصارہ پر اتمام حجت، یعنی اس باب کا، یہ پہلا باب، یہ باب جو فاتحہ سے شروع ہو کر مائدہ پر ختم ہوتا ہے، اس کا موضوع یہود و نصارہ پر اتمام حجت، یعنی ایک چیز کیا ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی حجت پوری کر دی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حق کو آخری درجے میں واضح کر دیا جائے، ان کی جگہ ذریت ابراہیمی کی ایک دوسری شاخ، یعنی وہ بھی ذریت ابراہیمی کا حصہ ہیں، ایک دوسری شاخ، کون سی شاخ؟ بنی اسماعیل میں سے امت مسلمہ کی تاسیس، یعنی اب ایک امت مسلمہ اٹھائی جا رہی ہے بنی اسماعیل کے اندر سے۔ ظاہر ہے کہ جب اس کو اٹھایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا تزکیہ و تطہیر اور اس کے ساتھ خدا کے آخری عہد و پیمان کا بیان ہے، یہ اس باب کا موضوع ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا گیا ہے، ایک طرف یہود و نصارہ پر حجت پوری کر دی گئی ہے، بنی اسماعیل کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب اس منصب پر وہ فائز کیے جا رہے ہیں، ان کی حیثیت اب ایک امت مسلمہ کی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جن کو یہ منصب دیا جا رہا ہے ان کا تزکیہ و تطہیر بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنا آخری عہد نامہ بھی ان کو دیں گے۔ یہ عہد نامہ بڑا ہی بلیغ لفظ ہے، یہود و نصارہ کیا اس کو سمجھا گیا ہے، یعنی چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منصب پر مامور ہوئے تو خدا نے ان کے ساتھ عہد باندھا، اس وجہ سے تورات کو اولڈ ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم، اور انجیل کو نیو ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس باب کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آخری عہد و پیمان لیا گیا ہے، یعنی یہ آخری ٹیسٹمنٹ ہے۔ یہ موضوع اس باب میں اس حسن ترتیب کے ساتھ ابتدا سے انتہا تک پہنچتا ہے، یعنی اب صورتیں رکھنی ہیں اس باب کے اندر تو ظاہر ہے کہ موضوع کیا ہے؟ اتمام حجت، امت مسلمہ کی تاسیس، اس کا تزکیہ و تطہیر، اور آخری عہد و پیمان۔ تو یہی ترتیب باب میں اختیار کر لی گئی ہے اور نہایت خوبصورتی سے اختیار کی گئی ہے۔ یہ موضوع اس باب میں اس حسن ترتیب کے ساتھ ابتدا سے انتہا تک پہنچتا ہے کہ تورات و انجیل کے بعد ایک نئی ہدایت کی ضرورت، ظاہر ہے کہ پہلے تورات اور انجیل نازل ہو چکی ہے، تو پہلے کیا چیز زیر بحث آتی ہے کہ اب ایک نئی ہدایت کی ضرورت ہے، کیوں ہے یہ واضح کیا جاتا ہے، اور اس ہدایت کے مطابق امت مسلمہ کی تاسیس سے لے کر اس امت کے لیے تکمیل دین اور اتمام نعمت تک کے سب مراحل بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، یعنی ایک پوری کی پوری تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک امت کا انتخاب کر رہا ہے، پھر اس انتخاب کے بعد اس کا تزکیہ و تطہیر کر رہا ہے، پھر اس سے آخری عہد لے رہا ہے۔ اس ترتیب کو سمجھنے کے لیے اس کے مباحث کا خلاصہ ہم ذیل میں بیان کیے دیتے ہیں، یعنی اب آپ ایک نظر ڈالیے تمام صورتوں پر، اور جو موضوع میں نے متعین کیا ہے اور جو ترتیب بتائی ہے اس کو سامنے رکھ کے دیکھیے،
الفاتحہ نئی ہدایت کی دعا، یعنی نئی ہدایت نہیں آنی چاہیے اگر اس کی ضرورت نہیں ہے، آئی ہے تو انسانیت کے اندر اس کی تمنا پیدا ہونا چاہیے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیاس ہمارے اندر رکھی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے دعا کی صورت میں۔ مجھے جب کوئی احتیاج لاحق ہوتی ہے تو میں اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس سے مانگتا ہوں، تو یہی چیز یہاں بھی اختیار کی گئی ہے، یعنی پہلے یہ نمایاں کیا گیا ہے کہ وہ کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نئی ہدایت کی ضرورت پڑ گئی ہے، وہ دعا کی صورت میں فاتحہ میں بیان ہو جاتی ہے۔ نئی ہدایت کی دعا، یہاں سے شروع ہوتا ہے باب۔ اس ہدایت کے بارے میں یہود کا رویہ، ظاہر ہے کہ جب آپ نئی ہدایت کی ضرورت بیان کریں گے تو جو لوگ اپنے آپ کو پہلے ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں ان کی طرف سے کچھ رد عمل سامنے آئے گا، ان پر اتمام حجت، یعنی اب ظاہر ہے کہ جو بھی ان کا رد عمل ہے اس کے لحاظ سے ان پر حق واضح کیا جانا ہے، اور ان کی جگہ ذریت ابراہیم کی ایک دوسری شاخ بنی اسماعیل میں سے امت مسلمہ کی تاسیس اور اس کے فرائض کا بیان، یہ بقرہ میں۔ آل عمران یہود و نصارہ پر اتمام حجت اور امت مسلمہ کا تزکیہ و تطہیر، یعنی اس میں یہ پہلو بہت نمایاں ہو جاتا ہے۔ النساء امت کے لیے صالح معاشرت کی اساسات اور اس کا تزکیہ و تطہیر، اور مائدہ امت پر اتمام نعمت اور اس کے ساتھ اللہ پروردگار عالم کا آخری عہد و پیمان، یعنی اس ترتیب سے صورتیں رکھ دی گئی، ایک جگہ سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر اپنے منتہائے کمال پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس باب کا تعارف ہے۔ اس کے بعد اب ہم اس کی پہلی سورہ کا مطالعہ کریں گے۔ یہ الفاتحہ ہے، یہ وہی سورہ ہے جس کو ہماری نمازوں کی صورت بنا دیا گیا ہے، اور اس میں بھی دیکھیے کہ اس سورہ کا جو تعلق قرآن مجید ساتھ ہے، یعنی باقی قرآن کے ساتھ، اس کو علامتی طور پر واضح کیا گیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کچھ حصہ ملاتے ہیں، یعنی دعا اور جواب دعا کا تعلق یہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہی خوبصورت اسلوب ہوتے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکام پر غور کریں جس میں وہ چیزوں کا ابلاغ کرتے ہیں۔ تو 5 وقت ہم اس حقیقت کا استحضار کرتے ہیں کہ یہ دعا ہے جو ہم نے کی ہے اور یہ جواب ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری نمازوں میں اس کو ایک لازمی ذکر کی حیثیت دے دی گئی۔ میں نے میزان میں یہ بیان کیا ہے کہ نماز کے لازمی اذکار میں سے فاتحہ اور فاتحہ کے بعد قرآن کو ملانا ہے، یعنی قیام میں جو لازمی اذکار ہیں۔ الفاتحہ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ سورہ پروردگار عالم کے حضور میں اس سیدھی راہ کے لیے ہدایت کی دعا ہے جو زمانہ بعثت نبوی میں ہر سلیم الفطرت انسان کی تمنا تھی۔ یعنی یہ کیا بات ہے جو میں نے کہی، سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، آپ اس دعا کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا نا کہ یہ کس موقع کی دعا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دعائیں اپنے موقع سے مجرد ہوتی ہیں، لیکن آپ فاتحہ پر غور کریں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس موقع کو قرآن مجید کے عارفوں نے متعین کرنے کی صحیح کی ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو تدبر قرآن میں استاذ امام کا رجحان یہ ہے کہ انسان نے جن حقائق کا ادراک اپنے طور پر کیا اس کے نتیجے میں یہ دعا اس کی زبان پر جاری ہوئی، اس لحاظ سے یہ انسان کی پہلی دعا بن جاتی ہے۔ میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ بعثت نبوی کے زمانے کی دعا ہے، یعنی یہ آدم علیہ السلام کے زمانے کی دعا نہیں ہے۔ ایک تاریخ گزر چکی ہے، وہ تاریخ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، ان کے ذریعے سے ایک ایک قوم پر حجت تمام کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے
ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو نبوت اور رسالت کے لیے خاص کیا، پھر ان میں سے بنی اسرائیل کا انتخاب کر کے کم و بیش 2500 سال تک انہی کے ہاتھ میں یہ معاملہ رہنے دیا۔ ان میں پے در پے پیغمبر آئے، انہوں نے ایک مرکز بنایا توحید کا بیت المقدس کے نام سے، اور ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ عالمی سطح پر اللہ کی حجت پوری کریں۔ وہ اس ذمہ داری کو اس طرح سے پورا نہیں کر سکے جیسا کہ ان سے توقع تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک گروہ پر خدا کا غضب نازل ہو گیا، اور دوسرے گروہ کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ مذہبی گمراہی کے آخری منتہا پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی یہ صورتحال ہے جو دنیا کو درپیش ہے۔ اب یہ اہتمام کس لیے کیا گیا تھا؟ یہ دنیا کی ہدایت کے لیے کیا گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ذرا اپنے آپ کو لے جائیے اس تاریخ میں، ایک سلیم الفطرت انسان کہاں کھڑا ہے؟ پروردگار نا اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ تیری ہدایت کہاں ہے؟ جو کتابیں تو نے نازل کی تھی ہیں، لیکن اب ان کے تراجم ہی رہ گئے۔ ان کے بارے میں بھی جگہ جگہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید بات پورے طریقے سے واضح نہیں کی جا سکی، یا کچھ تحریفات بھی ہو گئی۔ ان کے حاملین اپنی جو تصویر پیش کر رہے ہیں وہ بھی سخت تکلیف دہ ہے۔ بیت المقدس بھی اس طریقے سے توحید کا مرکز نہیں رہا، تو اب میں تیری راہ کہاں سے پاؤں؟ یہ وہ تمنا ہے، یہ وہ طلب ہے جس کو سورہ فاتحہ ہماری زبان پر جاری کرتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ لکھا ہے کہ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ سورہ پروردگار عالم کے حضور میں اس سیدھی راہ کے لیے ہدایت کی دعا ہے، اس سیدھی راہ کے لیے جو زمانہ بعثت نبوی میں، یعنی جب حضور کی بعثت کا وقت قریب آ گیا ہے، ہر سلیم الفطرت انسان کی تمنا تھی۔ سلیم الفطرت یعنی وہ کہ جو اپنی خواہشوں کا پیرو نہیں ہے، اللہ نے جو ہدایت کی طلب اس کے اندر رکھی ہے اس کو محسوس کرتا ہے، اس نے اپنی فطرت مسخ نہیں کر لی ہے، وہ کچھ مذہبیات کی تاریخ سے بھی واقف ہے، جانتا ہے بنی اسماعیل کون ہے، جانتا ہے بنی اسرائیل کون ہے۔ اس مقام پر کھڑے ہو کر وہ اپنے اضطراب اور اپنی بے چینی اور اپنی بے قراری کے ساتھ اپنے رب سے دست بدعا ہوتا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ تو مجھے معلوم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو جہانوں کا پروردگار ہے، یہ تو میری فطرت گواہی دیتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اب سیدھی راہ، یعنی وہ راہ جو تو اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا کرتا ہے، وہ بڑی حد تک گم ہو گئی ہے۔ میں اس راہ کی ہدایت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ یہ ہے در حقیقت ایک سلیم الفطرت انسان کی تمنا، جس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور آپ اس زاویے سے اگر دیکھیے تو یہ کس قدر خوبصورت ترتیب ہے۔ یعنی پہلے گویا انسان نے وہ چیز مانگی ہے جو خدا نے دی ہے، یعنی انسان کے اندر جو طلب ہے اس کو خود اللہ تعالیٰ نے، اس کے خالق نے الفاظ کا جامہ پہنا دیا ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنے انحرافات اور ضلالتوں سے، یعنی جو انحرافات وہ دین میں پیدا کر چکے تھے، جو گمراہیاں دین میں پیدا کر چکے تھے، اپنے انحرافات اور ضلالتوں سے دین کا چہرہ جس بری طرح بگاڑ دیا تھا، اس کے بعد اس راہ کی ہدایت گویا ہر دل کی صدا تھی۔ یعنی ایک تو وہ لوگ ہوں گے نا کہ جن کو پرواہ نہیں ہے، دنیا میں غلطان ہے، دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، وہیں سے زندگی شروع ہوتی ہے، وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر فطرت سلیم ہے تو یہ ہر دل کی صدا تھی کہ مجھے صحیح دین معلوم ہو۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید انسانیت کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ خود ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں اپنی 40 سال کی علمی زندگی کا یہ تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر انسان ان سوالات سے صحیح معنی میں واقف ہو جو پیدا ہوتے ہیں،
مذہبیات کا مطالعہ کرنے کے بعد، فلسفے کا مطالعہ کرنے کے بعد، سائنس کا مطالعہ کرنے کے بعد، تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد، انسانی نفسیات کا مطالعہ کرنے کے بعد، تب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس امت نے بھی بدقسمتی سے اس کو اس کی صحیح جگہ نہ دے کر، اس کی صحیح جگہ یہ نہیں ہے کہ اس کی توہین کا ایک قانون بنا دیا جائے، اس کی صحیح جگہ یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ کسی جزدان میں لپیٹ کر بہت ادب کے ساتھ رکھتے ہیں، اس کی صحیح جگہ یہ ہے کہ یہ ہمارے علم اور عمل کا محور اور مرکز بن جائے، اس سے ہر چیز پوچھی جائے، اس کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھا جائے، ماضی کو بھی، اس حال کو بھی جس میں یہ نازل ہوا، اور اس کے بعد جو کچھ وجود میں آیا ہے اس کو بھی۔ یہود و نصارہ نے اپنے انحرافات اور ضلالتوں سے دین کا چہرہ جس بری طرح بگاڑ دیا تھا، اس کے بعد اس راہ کی ہدایت گویا ہر دل کی صدا تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے بے مثل اور لافانی الفاظ میں اپنے پیغمبر کی زبان پر جاری فرمایا ہے۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ دعا کرو، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ہم سب کی دعا بن گئی۔ اصلاً یہ فطرت کی پکار ہے، یعنی تاریخ کا ایک دور ہے، ایک دنیا ہے جو گزر چکی ہے، اور اب انسان صراط مستقیم کی دعا کر رہا ہے۔ وہ صراط مستقیم، آپ دیکھیے سورہ کیا بتا رہی ہے، وہ صراط مستقیم جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے۔ یہ معلوم ہو گیا نا کہ وہ تاریخ کے اس دور میں کھڑا ہے جہاں اس سے پہلے اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا ایک پورا زمانہ گزر چکا ہے، اور ان لوگوں کی وہ راہ نہ ہو جو مغضوب ہوئے یا بھٹک گئے ہیں۔ تو اس تاریخ کے پس منظر میں اس حوالے کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری فرمایا ہے۔ تورات و انجیل کے بعد آنسوئے افلاک سے، یعنی افلاک کے اس طرف سے ایک نئی ہدایت کی دعا، یہی اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے۔ یعنی اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے تو وہ یہی ہے۔ اس میں ان الفاظ کو سمجھ لیجئے، تورات و انجیل کے بعد، یعنی پس منظر میں یہ دونوں کتابیں کھڑی ہیں، بلکہ بنی اسرائیل کی پوری ہدایت کی تاریخ کھڑی ہے، اس پس منظر میں ایک نئی ہدایت کی دعا۔ چنانچہ قرآن کے اس پہلے باب کی مدنیات کے ساتھ اس کا تعلق تو جیسا کہ باب کے تعارف میں بیان ہوا اجمال اور تفصیلی کا ہے، یعنی جو چیز اس میں بیان ہوئی ہے بالاجمال اسی کی آگے تفصیل کی گئی ہے، لیکن اپنے اس مضمون کی رعایت سے یہ نہایت موزوں دیباچہ قرآن بھی ہے۔ یعنی ایک طرف ظاہر ہے کہ بعد کی صورتیں اس کے ساتھ اجمال اور تفصیل کے تعلق سے مربوط ہو گئی ہیں، اور دوسری جانب اگر پورے قرآن کے لحاظ سے دیکھیں تو اس سے بہتر دیباچہ قرآن کیا ہو سکتا تھا۔ یعنی گویا اس سورہ نے اپنے مقام ہی سے واضح کر دیا، اب اس سے ترتیب کا حسن بھی آپ پر کھلے گا، اپنے مقام ہی سے واضح کر دیا کہ یہ قرآن کیا چیز ہے، یہ کس لیے آیا ہے، وہ کیا حادثہ تھا جو انسانیت کے ساتھ ہو گیا تھا جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کی انسانیت کے لیے کیا اہمیت ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے جو ام القریٰ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر نازل ہوئی ہے۔ سورہ کو میں نے جس طریقے سے سمجھا ہے، جس طرح سے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھا ہے، جس طرح سے اس کا مرکزی مضمون متعین کیا ہے، یہ دیکھیے اس کا بدیہی نتیجہ ہے جو میں نے بیان کر دیا۔ یعنی اب یہ مائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ پہلی سورہ ہے اور اسی کو پہلی سورہ ہونا چاہیے۔ یہ دعا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سب سے پہلے جاری کی گئی، اور جب اس دعا کا شعور روح کے اعماق میں اتر گیا تو ظاہر ہے اس کے بعد قرآن کو آنا چاہیے۔ اس کا تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے۔ پورے قرآن کا زندگی بھر مطالعہ کرنے کے بعد میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی کوئی ایک سورہ بلکہ آیات کا کوئی مجموعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ مخاطب سے مجرد کر سکیں۔
یعنی ہر جگہ یہ معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ یہاں مشرکین عرب مخاطب ہیں، یہاں یہود مخاطب ہیں، یہاں نصارہ مخاطب ہیں۔ ایک یہی سورہ ہے جو اس سے مجرد ہے، اور جب تک لوگ مخاطب نہیں ہوئے، بعد میں ہوں گے نا، جب دعوت شروع ہوگی، انذار اور انذار عام کے مراحل شروع ہوں گے، اسی کو پہلے نازل ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ بعض روایتوں میں بھی آپ کو اس کا ذکر مل جائے گا، اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ زمانہ نزول کی تعیین میں سورہ کے اندر اتر کر جب آپ اس کو متعین کرتے ہیں تو اس میں اور روایتوں کے ذریعے سے متعین کرنے میں کیا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے، یہ کس وقت نازل ہوئی، یہ ہم پچھلی نشست میں زیر بحث لا چکے ہیں۔ سورہ کی ابتدا قرآن مجید کی تمام صورتوں کی طرح سورہ توبہ کے استثناء کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اس پر یہ لکھا ہے کہ یہ آیت سورہ توبہ کے سوا قرآن مجید کی ہر سورہ کے شروع میں بالکل اسی طرح آئی ہے جس طرح یہاں ہے۔ یعنی قرآن مجید کی تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے، اس سے صرف سورہ توبہ مستثنیٰ ہے۔ معاف کیجیے۔ لہٰذا یہ قرآن کی ایک آیت تو یقیناً ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھی گئی ہے، قرآن کا حصہ ہے، اس لیے اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور اس کی صورتوں کے شروع میں اسی طرح نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھی گئی ہے۔ دو باتیں، یعنی جب بھی کوئی سورہ نازل ہوئی ہے تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی طرح نازل ہوئی ہے اور اسی طرح قرآن میں لکھی گئی ہے۔ لیکن اپنے اس محل میں سورہ فاتحہ سمیت کسی سورہ کی بھی آیت نہیں۔ یہ ایک بحث ہے کہ کیا سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے یا الحمدللہ رب العالمین سے؟ یعنی جس طرح سورہ بقرہ کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ کیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہے یا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح یہ بحث باقی صورتوں کے بارے میں پیدا نہیں ہوتی کہ کیا یہ آیت سورہ کا حصہ ہے، اسی طرح اس سورہ کے بارے میں بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ یہاں پر بھی اللہ کے حکم سے لکھی گئی ہے اور یہ باقی صورتوں پر بھی اللہ کے حکم سے لکھی گئی ہے۔ یہ یہاں پر بھی اسی طرح نازل ہوئی ہے جس طرح باقی صورتوں سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو میں نہیں سمجھ سکا کہ اس بحث کی وجہ کیا ہے۔
یعنی یہ ایک بالکل بدیہی بات ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے خط کی ابتدا کرتے ہیں یا کسی تحریر کی ابتدا کرتے ہیں تو اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں. یہ برکت کے لیے لکھی ہے یا کسی اور مقصد سے لکھی ہے، وہ اس وقت موضوع بحث نہیں، لیکن یہ ہمارے خط کے مضمون کا حصہ نہیں ہوتا. بالکل اسی طریقے سے سورہ فاتحہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کے حکم سے نازل ہوئی ہے، سورہ کی ابتدا میں نازل ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے لکھی گئی ہے، لیکن یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. اسی طرح حصہ نہیں ہے جس طرح یہ سورہ بقرہ کا حصہ نہیں ہے، جس طرح آل عمران کا حصہ نہیں ہے، جس طرح نساء کا حصہ نہیں ہے، جس طرح مائدہ کا حصہ نہیں ہے. لیکن اپنے اس محل میں، یعنی جس طرح اس کو یہاں لکھا گیا ہے، سورہ فاتحہ سمیت کسی سورہ کی بھی آیت نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ سورہ سے الگ اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے. یعنی جس بات کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بحث یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں، بحث یہ نہیں ہے کہ یہ سورہ کے شروع میں نازل ہوئی ہے یا نہیں، بحث یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید کی ہر سورہ کے شروع میں کس کے حکم سے لکھی جا رہی ہے. یہ سب باتیں تو طے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نازل کی ہے، ہر سورہ کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے نازل کی ہے اور اللہ ہی کے حکم سے لکھی گئی ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی موضوع بحث نہیں. موضوع بحث کیا ہے کہ کیا یہ اس سورہ کا ایک حصہ ہے، سورہ اس سے شروع ہو رہی ہے، یہ سورہ کی ابتدائی آیت ہے یا سورہ کے اوپر لکھی ہوئی ہے. تو میرے نزدیک یہ ہر جگہ سورہ سے الگ اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے. اب اس کے بعد یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ یہ جملہ تام نہیں ہے، یعنی اللہ رحمان الرحیم کے نام سے، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، یہ جملہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی فعل مقدر مانا جائے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے اس مضمون کا کوئی فعل مقدر ہے کہ میں ابتدا کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں. ہمارے پرانے مترجمین شروع اللہ کے نام سے اس طرح سے اس کا ترجمہ کرتے رہے ہیں. میرے نزدیک ایسا نہیں. اس میں جو فعل مقدر ہے وہ اقرا علی الناس کا ہے، یعنی گویا قرآن آسمان سے نازل ہو رہا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہو رہا ہے، اور آپ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس کو لوگوں کو پڑھ کے سناؤ اللہ کے نام سے، اللہ رحمان و رحیم کے نام سے. یعنی یہ قرآن سے متعلق اس طریقے سے آئی ہے. اب قرآن مجید میں یہ نازل ہو گئی، ہم اس کو کھانا کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں، کوئی کام کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، وہاں ظاہر ہے کہ موقع کے لحاظ سے فعل مقدر ہو جائے گا. وہاں آپ شروع کرتا ہوں یا برکت کے طور پر لکھتا ہوں یا ابتدا کرتا ہوں، جو چاہے مقدر مان لیجئے. لیکن جب قرآن مجید کو سمجھا جائے گا تو یہاں یہ اس مفہوم میں ہے. اقرا علی الناس کا مفہوم اس میں عربیت کی روح سے مقدر ہے، یعنی اللہ رحمان الرحیم کے نام سے یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر. اب یہ دیکھیے کہ گویا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کا جملہ نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اس کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر اب اٹھیے، انذار کیجئے اور یہ کتاب لوگوں کو پڑھ کے سنائیے. کس کے نام سے؟ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے. چنانچہ اس لحاظ سے دیکھیے تو اس میں بے گویا سند کے مفہوم میں ہے. یعنی جب یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سند پر، اللہ کی اتھارٹی پر، اللہ کی طرف سے پروانہ پا کر لوگوں کو پڑھ کے سنائیے. آپ دیکھیے اس سے اس جملے کی حیثیت متعین ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا شان ہے، اس کے پیچھے کون بول رہا ہے؟ بادشاہ کائنات بول رہا ہے، اور اپنے پیغمبر کو، اپنے سفیر کو یہ حکم دے رہا ہے
کہ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے یہ قرآن دنیا کے سامنے پیش کر دو۔ چنانچہ اس لحاظ سے دیکھیے تو اس میں بے گویا سند کے مفہوم میں ہے، اور یہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تورات کی اس پیشین گوئی کا ظہور ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ خدا کا کلام خود اسی کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی پیشین گوئی تھی۔ جب پہلی مرتبہ دنیا کو بتایا گیا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، آخری پیغمبر ہوں گے، بنی اسماعیل میں سے آئیں گے، تو اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو کلام ان پر نازل کیا جائے گا وہ اسے اللہ کی اتھارٹی سے، اللہ کی سند سے اس طرح پیش کریں گے جس طرح کہ بادشاہ کا فرمان واجب الاذان پیش کیا جاتا ہے۔ استثناء میں ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے، تورات ہمارے پاس اس وقت استثنائی کی صورت میں ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسماعیل میں سے تیری مانند، موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا ہے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لے لوں گا۔ یہ استثناء کا 18واں باب ہے اور 18-19 آیت ہے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صریح پیشین گوئی بھی ہے۔ اس میں یہ اعلان بھی ہے کہ آپ بنی اسماعیل میں مبعوث ہوں گے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوگا۔ اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کا وہ کلام آپ اس کے نام سے، اس کی سند پر پیش کریں گے۔ در حقیقت اسی پیشین گوئی کا ظہور ہے جس کے تحت قرآن کی ہر سورہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے، نازل ہوئی ہے، اور اسی بنیاد پر میں نے یہ سمجھا ہے کہ اس میں جو مقدر فعل ہے وہ یہ ہے کہ پڑھ کر سناؤ، یہ فرمان واجب الاذان لوگوں کے سامنے پیش کرو اس کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، جو عالم کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر اللہ ہی کے لیے۔ اصل میں لفظ الحمد استعمال ہوا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ میں نے یہ کیا ہے کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہ ضرورت ہوگی نا کہ یہ ترجمہ کیوں کیا گیا ہے، اسے واضح کیا جائے۔ اصل میں لفظ الحمد استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں یہ کسی کی خوبیوں اور کمالات کے اعتراف کے لیے بولا جاتا ہے۔ پھر ان خوبیوں اور کمالات کا فیض، یعنی جس ہستی کے بارے میں بولا جا رہا ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ میں یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ فلاں فلاں خوبی اور فلاں فلاں کمال اس ہستی میں موجود ہے۔ یہ محض اعتراف ہوگا۔ اس سے آگے پھر ان خوبیوں اور کمالات کا فیض اگر حمد کرنے والے کو بھی پہنچ رہا ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں شخصیت بہت فیاض ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ فیاضی میری ذات تک بھی ممتد ہو رہی ہے، مجھ تک بھی پہنچ رہی ہے۔ پھر ان خوبیوں اور کمالات کا فیض اگر حمد کرنے والوں کو بھی پہنچ رہا ہو تو اس میں شکر کا مفہوم آپ سے آپ شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کیسے ہوتا ہے؟ جس وقت وہ خوبی، وہ کمال، یا وہ خوبیاں اور وہ کمالات میری یا آپ کی ذات سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ خوبیاں اور کمالات مجرد بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی بہت فیاض ہے، امریکہ میں رہتا ہے، ہم اس کی فیاضی کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں کوئی فیض نہیں پہنچا، ایک پہلو یہ ہے۔ لیکن جس وقت وہ فیض ہمارے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو پھر اس میں ایک نیا شیڈ داخل ہوتا ہے، ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے، اور وہ شکر کا مفہوم ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت 43، سورہ یونس آیت 10
اور سورہ ابراہیم آیت 39 میں اس کے نظائر سے واضح ہوتا ہے. یعنی یہ جن آیات کا میں نے حوالہ دیا ہے، اگر آپ ان آیات میں دیکھیں گے کہ الحمدللہ کی ترکیب کیسے استعمال ہوئی ہے، تو واضح ہوتا ہے کہ الحمدللہ کی ترکیب میں یہ بالعموم اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ہم لفظ شکر سے ادا کرتے ہیں. اس میں عربیت کا بلکہ دنیا کی ہر زبان کا یہ اسلوب آپ پر واضح کر دوں کہ ایک چیز لفظ کا لغوی مفہوم ہوتا ہے، اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی خاص ترکیب میں کس موقع پر استعمال ہوتا ہے. دیکھیے سبحان اللہ لغوی لحاظ سے اس کا مطلب ہے اللہ ہر عیب سے منزہ ہے، اللہ پاک ہے. لیکن اس کے مواقع استعمال خود ہماری زبان میں دیکھ لیجئے. یعنی اگر آپ غور کریں کہ ہم وہ کیا کیا موقع ہوتے ہیں جب لفظ سبحان اللہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ ایک ترکیب ہے جو پھر ان مواقع کے لحاظ سے اپنے معنی تبدیل بھی کرتی ہے اور ان میں بعض دوسرے پہلو بھی شامل کر لیتی ہے. الحمدللہ کی ترکیب میں یہ بالعموم اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ہم لفظ شکر سے ادا کرتے ہیں. اس سورہ میں اگر غور کیجئے تو یہ اس جذبہ شکر و سپاس کی تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عالمگیر ربوبیت اور بے پایاں رحمت کے مشاہدے اور قیامت میں اس کی ہماگیر دینونت کے بارے میں انبیاء علیہم السلام کی تذکیر سے پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہونا چاہیے. یعنی مجھے ایک فیض پہنچا ہے تو خوبی اور کمال میں شکر کا مضمون تو پیدا ہو گیا، لیکن جب میں اس سورہ میں الحمدللہ دیکھتا ہوں تو یہاں وہ کس پہلو سے پیدا ہوا ہے اور کس پہلو سے میرے ساتھ متعلق ہوا ہے، اس کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب ذرا دیکھیے کیا چیز ہے. پہلی چیز یہ کہ یہ الحمدللہ یہاں جذبہ شکر و سپاس کی تعبیر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ تعالیٰ کے کمالات یہ میری ذات سے متعلق ہو کے میرے اندر شکر و سپاس کا ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں. اس کو میں جب الفاظ کی صورت دینا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں الحمدللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بھی بالکل اسی محل میں یہ استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی نعمت ملی ہے تو ظاہر ہے کہ جس وقت ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تو یہ ہم کس مفہوم میں کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی اس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ منعم حقیقی کی معرفت بھی ہمارے دل و دماغ میں ہے، منعم حقیقی کرم نوازی اور اس کی صفات کا شعور بھی ہے، اور پھر اب ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ جہاں اس کی طرف سے جو فیضان ہوا ہے وہ ہماری ذات کے ساتھ متعلق ہو گیا اور ہم اس سے سرشار ہو گئے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ. تو یہ جذبہ شکر و سپاس کی تعبیر ہے. یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عالمگیر ربوبیت کا شعور، یعنی میری ذات کے ساتھ بھی، میرے گرد و پیش کے ساتھ بھی، میرے ماحول کے ساتھ بھی، اور اس پوری کائنات کے ساتھ اس پروردگار کا جو تعلق ہے، اس کی عالمگیر ربوبیت جس طرح ظہور میں آتی ہے، اس کی بے پایاں رحمت، یعنی صرف پالتا ہی نہیں، نہایت شفقت کے ساتھ پالتا ہے. بڑی رحمت، آخری درجے کی رحمت، غایت درجہ رحمت کے ساتھ پالتا ہے. اور قیامت میں اس کی ہماگیر دینونت، یعنی اس کے بعد کیا کہ صرف یہی نہیں کہ اس کی یہ رحمت یہاں ظاہر ہوتی ہے، نہیں، یہ جزا و سزا کی صورت میں، دینونت جزا و سزا، عالمگیر اور ہماگیر دینونت کی صورت میں. ایسے نہیں کہ چند لوگوں کے لیے وہ دینونت برپا ہوگی، سب کے لیے. انبیاء علیہم السلام کی تذکیر سے پیدا ہوتا ہے. یعنی جب خدا کے پیغمبروں نے لوگوں کو تذکیر کی، یہ پھر اسی چیز کو ذہن میں تازہ کر لیجئے جو سورہ کی تمہید میں عرض کر چکا ہوں کہ جب یہ سورہ لوگوں کی زبان پر جاری ہوئی ہے تو اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے. وہ تاریخ ہے جس کی طرف میں یہاں اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عالمگیر ربوبیت کا ایک احساس تو وہ ہے کہ جو انسان اپنی فطرت میں رکھتا ہے اور جو حضرت آدم کے زمانے میں بھی موجود ہے.
اس کی بے پایہ رحمت بھی مشاہدے میں آ رہی ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس کی ہماگیر دینونت کا ظہور قیامت میں ہونے والا ہے۔ لیکن پھر میں جس دور میں کھڑا ہوں، جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے، اس میں اس کے ساتھ صدیوں تک انبیاء علیہ السلام کی تذکیر شامل ہو گئی ہے۔ یعنی میری فطرت کی صدا کے ساتھ اس میں انبیاء علیہ السلام نے بھی یاد دہانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کس چیز کی یاد دہانی؟ عالمگیر ربوبیت کی یاد دہانی، بے پایہ رحمت کی یاد دہانی، اور قیامت میں خدا کی ہماگیر دینونت کے ظہور کی یاد دہانی۔ اس سے ظاہر ہے کہ میں جب متاثر ہوتا ہوں، انبیاء علیہ السلام کی تذکیر میرے دل و دماغ میں اترتی ہے، جب وہ میرے روح کے اعماق میں پہنچتی ہے، تو اس سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جذبہ کیا ہے؟ شکر و سپاس کا جذبہ۔ اس جذبے کو الفاظ دے دیے گئے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی ایک پہلو تو الحمد کا تھا، تو شکر کا کیا پہلو ہے؟ یہ ترکیب کیا ہے؟ کس موقع پر استعمال ہوئی ہے؟ ہم اس کے ترجمے میں تعریف کے بجائے شکر کے لفظ کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ دوسری چیز ہے اللہ کا نام، اسم الجلالہ۔ اللہ کا نام لفظ الہ پر الف لام داخل کر کے بنا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ آپ بہت سی بحثیں دیکھیں گے، میں نے اپنی ترجیح بیان کر دی ہے۔ اللہ کا نام لفظ الہ پر الف لام داخل کر کے بنا ہے۔ نزول قرآن سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی یہ نام اسی پروردگار کے لیے خاص تھا جو زمین و آسمان اور ان کے مابین تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ یعنی یہ نام قرآن کی ایجاد نہیں ہے۔ قرآن مجید نے پہلی مرتبہ لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ میں اس ہستی کی طرف سے آیا ہوں جس کا نام اللہ ہے۔ عربوں کے ہاں زمین و آسمان اور اس کے مابین تمام مخلوقات کے خالق کے لیے یہی نام استعمال ہوتا تھا۔ یعنی یہ جو ہمارے ہاں خاص طور پر لوگ اس نام کے ساتھ کچھ اور چیزیں وابستہ کر لیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید اس کی مذہبی حیثیت ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ نام ہے جو عربوں کے ہاں پہلے سے معروف ہے۔ عرب اپنے پروردگار کے لیے یہی نام استعمال کرتے ہیں۔ اگر عرب اس کی جگہ کوئی اور نام استعمال کر رہے ہوتے تو وہی اختیار کر لیا جاتا۔ جیسے ہم تورات میں دیکھتے ہیں کہ ایل کا لفظ استعمال کر لیا گیا ہے، اس لیے کہ عبرانیوں کے ہاں یہ نام استعمال ہوتا تھا۔ اہل عرب مشرک ہونے کے باوجود اپنے دیوی دیوتاؤں میں سے کسی کو بھی اس کے برابر قرار نہیں دیتے تھے۔ یعنی اہل عرب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ شرک اختیار کر چکے تھے، انہوں نے بہت سے دیوی دیوتا بنا لیے تھے، وہ بہت سے معبودوں کی پرستش کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بھی دیویاں قرار دیتے تھے، خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ ان تمام تر گمراہیوں کے باوجود ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو اللہ مانتے ہوں، یعنی یہ معبود تھے، الہ تھے، لیکن اللہ وہی تھا جو اس عالم کا پروردگار ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس حد کو نہیں پہنچ گئے تھے، شرک آ گیا تھا، لیکن اللہ کی معرفت رکھتے تھے، بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتے تھے، اور زمین و آسمان کے خالق کو اللہ ہی کا نام دیتے تھے، اور یہ نام کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، عالم کا پروردگار۔ اب رب العالمین کی صفت استعمال ہوئی۔ اصل میں رب العالمین کے الفاظ آئے ہیں، رب کے معنی اصلاً پالنے والے کے، یعنی اصلاً تو یہ پالنے والے، پرورش کرنے والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس مفہوم کے لازمی نتیجے کے طور پر مالک اور آقا کے معنی اس لفظ میں پیدا ہوئے، اور اردو کے لفظ پروردگار کی طرح اس پر ایسا غلبہ حاصل کر لیا کہ پرورش کرنے والے کے معنی میں اس کا استعمال عربی زبان میں باقی نہیں رہا۔ یعنی اس سے جو فعل ہے
وہ تو پرورش کرنے پالنے اس مفہوم میں استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن استعمالات پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس سے اوپر اٹھ کر آقا اور مالک کے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا۔ یہ جو لفظوں کے اندر ارتقاء ہوتا ہے یہی فیصلہ کن ہے، یعنی کسی لفظ کا مادہ کیا ہے، اس مادے میں اشتراک کے ساتھ کیا معنی پائے جاتے ہیں، وہ معنی کہاں کہاں افعال میں استعمال ہوتے ہیں، یہ سب لفظ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی بحثیں ہیں، لیکن لفظ کے معنی کی تعین ان سے نہیں ہوتی، وہ عرف استعمال سے ہوتی، یعنی لفظ بہت سے مراحل سے گزر کر، زمانے کی بہت سی کروٹوں سے گزر کر جس جگہ پہنچ گیا ہے وہاں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس مفہوم میں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ اس مفہوم میں استعمال ہونے لگا تھا۔ مالک اور آقا، سورہ کی ابتدا جس جذبہ شکر کی تعبیر سے ہوئی ہے یہ رب العالمین، اور اس کے بعد کی صفات اس کی دلیل ہے، یعنی قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ منطقیوں کی طرح صغرا کبرا قائم کر کے استدلال نہیں کرتا، یعنی استدلال گویا اس کے ہاں لپٹا ہوا ہوتا ہے، آپ اس کے پرت کھولتے ہیں، اس کے اندر اترتے ہیں تو استدلال کے تمام جہات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یعنی یہ جو صفات ہیں، یہ کہا ہے نا کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، اب رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ جو صفات بعد میں آئی ہیں، یہ جو بات پہلے کہی گئی ہے اس کی دلیل بن گئی ہے، لیکن استدلال کے طریقے پر نہیں بنی۔ جیسے ہم استدلال کرتے ہیں، مقدمہ قائم کرتے ہیں، یہ بات یوں ہے اور چونکہ یہ یوں ہے اس لیے اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا، بلکہ ایک بدیہی حقیقت کے اعتراف و اقرار کے اسلوب میں بیان ہوئی، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ استدلال پس منظر میں چلا گیا، اس کے نتائج سامنے آ گئے، اور پھر وہ بدیہی حقیقت بن کے ہماری زبان پر جاری ہوا، اور اس طریقے سے اعتراف و اقرار کی زبان بن گیا۔ یعنی شکر اس اللہ کے لیے، اب میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کس طریقے سے استدلال اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، لیکن استدلال کے طریقے پر نہیں، ایک بدیہی حقیقت کے اعتراف کے اسلوب میں سامنے آتا ہے۔ یعنی شکر اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ کیا بات ہے جو ہم نے کہی ہے جب ہم نے یہ کہا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ صفات ہے نا جو آئی ہیں، تو ہم نے در حقیقت یہ کہا ہے کہ شکر اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، چنانچہ وہی ہمارا بھی مالک ہے۔ اب دیکھیے نا، یہ چونکہ اور چنانچہ جو ہمارے استدلال میں ہوتا ہے اس کے ذریعے سے چھپے ہوئے استدلال کو نمایاں کیا ہے۔ ہم دنیا میں قدم نہیں رکھتے کہ ہماری پرورش، نگہداشت اور تربیت کا پورا سامان اس مالک کی طرف سے بالکل تیار موجود ہوتا ہے۔ پھر جب تک ہم زندہ رہتے ہیں صبح و شام اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ سورج، چاند، ابر و ہوا، غرض یہ کہ کائنات کے سب چھوٹے بڑے عناصر ہماری ہی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ہم کسی کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، لیکن پوری کائنات ہماری خدمت میں سرگرم عمل ہے۔ یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ذرا تدبر کیجئے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے پوری کائنات کے مرکز میں ہم کھڑے ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر جب تک ہم زندہ رہتے ہیں صبح و شام اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ سورج، چاند، ابر و ہوا، غرض یہ کہ کائنات کے سب چھوٹے بڑے عناصر ہماری ہی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور اس لیے سرگرم عمل ہیں کہ ان کی باغ ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں ہے جو ان کے دائرہ عمل اور ان کی غایت اور مقصود سے انہیں سرے منہ انحراف کی اجازت نہیں دیتی۔ یعنی یہ ہماری خدمت میں لگا دیے گئے ہیں، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں سے، قرنوں سے، ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے جو خدمت انجام دے رہے ہیں، ان میں سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس سے انحراف کرے۔ تو آپ سے آپ یہ چیز نمایاں ہوتی ہے کہ ان کی باغ
اس ہستی کے ہاتھ میں ہے جو انہیں ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے کہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، یہ صاحب شعور ہے، یہ صاحب حکمت ہے، یہ ہمارے خالق ہے، اور یا پھر ان سب کا ایک خالق ہے جس نے ان کی باغ اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہوئی ہے اور ان سب کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہے۔ تو یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان نے غلطی کھائی اور وہ شرک میں مبتلا ہوا۔ اب ان کی حقیقت بالکل واضح ہو گئی ہے، ہم جان گئے ہیں کہ یہ کائنات کیا ہے، اور اس کائنات میں یہ جو بڑے بڑے اجرام ہم کو نظر آ رہے ہیں یہ مادے کا ڈھیر ہے، ان سب پر ہم تصرف کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو کہا جا سکے کہ وہ خود صاحب شعور ہے، وہ خالق ہے۔ خالق وہی ہے جس کا تعارف انبیاء علیہ السلام نے کرایا ہے، اور جب ان کی حقیقت واضح ہو گئی ہے تو اب مظاہر فطرت کے معاملے میں اس تصور کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی کہ یہ ہمارے معبود ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے خالق ہو سکتے ہیں، یا خلق و نظم میں ان کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے۔ رب العالمین یہاں اسی حقیقت کی تعبیر ہے، یعنی یہ حقائق ہے، یہ حقائق استدلال کا ایک بڑا ہی غیر معمولی مقدمہ اپنے اندر رکھتے ہیں، ان سب کو اس ترکیب میں سمیٹ دیا گیا۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، عالم کا پروردگار، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، سراسر رحمت جس کی شفقت ابدی ہے۔ اصل میں رحمان اور رحیم کے الفاظ استعمال ہوئے، یعنی ایک صفت استعمال ہوئی رب العالمین کی، پھر اس کے بعد الرحمن اور الرحیم دو صفات استعمال ہوئی۔ یہ دونوں اگرچہ رحمت ہی سے صفت کے صیغے ہیں، یعنی ان کی اصل ایک ہی ہے، رحمت ہی سے یہ دونوں صفت کے صیغے بنائے گئے ہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے دیکھیے تو ان میں واضح فرق ہے۔ ظاہر ہے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اگرچہ دونوں کے دونوں ایک ہی مادے سے ہیں، اصل ایک ہی ہے، لیکن کیا مترادف ہے؟ یہ ایک بحث ہے۔ تو اس کا ہم نے بھی جواب دیا ہے کہ ان میں معنی کے لحاظ سے واضح فرق ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اس فرق کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اسم رحمان غضبان اور سکران کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ یعنی پہلے یہ تعلیف سمجھنی چاہیے کہ ظاہر ہے کہ اصل تو وہی ہے رحم، لیکن اس سے رحمان غضبان اور سکران کے وزن پر مبالغے کا صیغہ بن گیا ہے۔ ایک تو صفت کے عام صیغے ہوتے ہیں، پھر یہ کہ ایک مبالغے کے صیغے ہوتے ہیں، یعنی جیسے فعل ہے تو اس سے ہم نے کہا فاعل، یا علم ہے تو اس سے ہم نے کہا عالم، تو یہ صفت کا صیغہ ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں فعال یا جب ہم کہتے ہیں علام تو اب مبالغے کا صیغہ بن گیا، یعنی بہت ہی زیادہ علم والا۔ اور اس میں رحیم علیم اور کریم کے وزن پر صفت کا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رحیم کے مقابل میں رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے، اس کے بعد اس وجہ سے رحمان کے بعد رحیم کا لفظ ان کے خیال میں ایک زائد لفظ ہے جس کی چندہ ضرورت تو نہیں تھی، لیکن یہ تاکید مزید کے طور پر آ گیا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، رحمتی سے ہے، رحیم فعیل کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے۔ تو اب جب یہ مان لیا جائے گا کہ پہلا صیغہ مبالغے کا ہے تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب مبالغے کا صیغہ استعمال کر دیا تو پھر اس کے بعد اس سے کمتر درجے میں رحیم کا صیغہ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بات پوری ہو گئی تھی، لیکن تاکید مزید کے طور پر جیسے ہم الفاظ بولتے ہیں یہ بھی اسی طرح سے بولا گیا ہے۔ تو استاذ امام لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ عربی زبان کے استعمالات کے لحاظ سے فعلان کا وزن جوش و خروش اور ہیجان پر دلیل ہوتا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ مبالغہ ہے، ایک یہ ہے کہ معنی میں خصوصیت ہے،
اور وہ یہ کہ یہ جو فالان کے وزن پر لفظ آتے ہیں ان میں ایک جوش، خروش اور ہیجان پایا جاتا ہے، یعنی یہ اس معنی میں یہ پہلو ہے جس کو نمایاں کرتے ہیں۔ اور فعیل کا وزن دوام و استمرار اور پائیداری و استواری پر، یعنی فعیل کے وزن میں بھی ایک زائد چیز پیدا ہو جاتی ہے اس صفت کا، یعنی جس صفت کو وہ بیان کرے گا اس صفت کا دوام و استمرار، اس کی ہمیشگی اور پائیداری اور استواری۔ اس وجہ سے ان دونوں صفتوں میں سے کوئی صفت بھی برائے بیت نہیں ہے، یعنی محض تاکید کے طور پر یا ایک ضمنی حیثیت سے نہیں آ گئی، بلکہ ان میں سے ایک خدا کی رحمت کے جوش و خروش کو ظاہر کر رہی ہے، دوسری اس کے دوام و تسلسل کو، یعنی دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک رحمت کے ایک پہلو کو نمایاں کرتا ہے، دوسرا دوسرے پہلو کو نمایاں کرتا ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ خدا کی رحمت اس خلق پر ہے بھی اسی نوعیت سے، اس میں جوش ہی جوش نہیں ہے بلکہ پائیداری اور استقلال بھی ہے، یعنی خدا کی رحمت میں صرف جوش اور ہیجان ہی نہیں ہے، وہ بڑی پائیدار اور اپنے اندر بڑا دوام و استمرار بھی رکھتی ہے۔ اس نے یہ نہیں کیا ہے کہ اپنی رحمانیت کے جوش میں دنیا پیدا تو کر ڈالی ہو، لیکن پیدا کر کے پھر اس کی خبرگیری اور نگہداشت سے غافل ہو گیا ہو، بلکہ اس کو پیدا کرنے کے بعد وہ اپنی پوری شان رحیمیت کے ساتھ اس کی پرورش اور نگہداشت بھی فرما رہا ہے۔ بندہ جب بھی اسے پکارتا ہے وہ اس کی پکار سنتا ہے اور اس کی دعاؤں اور التجاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ پھر اس کی رحمتیں اسی چند روزہ زندگی ہی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے ان پر اس کی رحمت ایک ایسی ابدی اور لازوال زندگی میں بھی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یعنی اس کی رحمت اس دنیا تک محدود نہیں ہے، وہ تو ہماری ابدی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ ساری حقیقت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ دونوں لفظ مل کر اس کو ظاہر نہ کرے، یعنی ان دونوں لفظوں میں خدا کی رحمت کے ان دونوں پہلوؤں کا احاطہ کر لیا ہے۔ اور اس طریقے سے لفظ فالان نے ایک پہلو کو نمایاں کیا ہے، اور یعنی فالان کے وزن پر لفظ رحمان نے اور رحیم نے ایک دوسرے پہلو کو نمایاں کیا ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر میں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، شکر اللہ ہی کے لیے ہے، عالم کا پروردگار، سراسر رحمت جس کی شفقت ابدی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سورہ کی 2 آیات زیر بحث آ چکی ہیں، ان میں ایک اہم بحث یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات رحمان و رحیم کس پہلو سے آئی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عام خیال تو یہ ہے کہ جیسے ہم تاکید کے طور پر کوئی صفت استعمال کرتے ہیں، یہ اسی طرح آ گئی ہیں۔ صاحب تفہیم القرآن نے اس نقطۂ نظر کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی ہے کہ ہم بھلا بول کر بھلا چنگا کہتے ہیں، گورا بول کر گورا چٹا کہتے ہیں، تو تاکید کے طور پر
رحیم کی صفت استعمال ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دو الگ الگ پہلوؤں پر دلالت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جس طرح جوش و ہیجان ہے، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک فوارہ ہے رحمت کا جو ابلا پڑ رہا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ ماں کی ممتا اپنے جذبات کا اظہار کرے، باپ کی شفقت اپنے جذبات کا اظہار کرے، کسی مہجور عاشق کا عشق اپنے جذبات کا اظہار کرے، تو اس کے اندر جو ایک خاص طرح کا جوش و خروش ہوتا ہے، ایک خاص طرح کا ہیجان ہوتا ہے، وہ ایک پہلو ہے اس کی محبت کا، اس کی ممتا کا، اس کے تعلق خاطر کا۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ جوش میں، ہیجان میں ایک چیز کا اظہار ہو جائے، اس میں ہمیشگی نہ ہو، اس میں دوام و استمرار نہ ہو، جوش کا ایک فوارہ ابلا اور معلوم ہوا کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس طریقے کی محبت، اس طریقے کا تعلق خاطر اپنے اندر پائیداری بھی رکھے۔ یہ پائیداری، یہ دوام، یہ استمرار، یہ جس طریقے سے جوش و خروش ایک خاص پہلو سے اہمیت رکھتا ہے، یہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اور اگر غور کیجئے تو ان دونوں کے باہمی تعلق ہی سے، یا دونوں چیزوں کے ایک وقت میں موجود ہونے ہی سے کسی جذبے کی تکمیل ہوتی ہے۔ جذبے کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ ہیجان کے ساتھ اٹھے گا، اور جس طرح اٹھے گا اسی طرح سرد پڑ جائے گا۔ لیکن اگر اس میں دوام و استمرار بھی ہو، ہمیشگی بھی ہو، پائیداری بھی ہو، تو کیا کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی نوعیت کی ہے۔ چنانچہ لفظ رحمان اس کے ایک پہلو کو نمایاں کرتا ہے، اور لفظ رحیم اس کے دوسرے پہلو کو نمایاں کرتا ہے۔ اور یہ جو دوسرا پہلو ہے، یہی ہے جس کا ظہور قیامت میں ہوگا۔ چنانچہ ایک جگہ قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ کتبہ علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے کہ وہ ایک دن تمہیں اکٹھا کر کے قیامت میں لے جائے گا۔ یہ جو قیامت میں لے جانا ہے، یہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دائمی ظہور ہو جائے، ابدی زندگی انسان کو حاصل ہو، وہ زندگی حاصل ہو جس نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے، جس میں نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ باقی رہے گا، نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا باقی رہے گا۔ یہ جو پہلو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس کو لفظ رحیم ادا کرتا ہے، اور اسی پر آگے فرمایا مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اس میں نے لکھا ہے رب العالمین کے بعد یہ دونوں صفات جس حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی رحمان اور رحیم کی صفت، وہ یہ ہے کہ جس پروردگار نے عالم میں ربوبیت کا یہ اہتمام فرمایا ہے، اس کے بارے میں یہ بات اگر نہیں کہی جا سکتی، اور یقیناً نہیں کہی جا سکتی، کہ اس کی کوئی ذاتی غرض اس اہتمام سے وابستہ ہے، یا وہ اپنی سلطنت کے قیام و بقا کے لیے اس کا محتاج ہے، یا کسی کا کوئی حق اس پر قائم ہوتا ہے جسے ادا کرنے کے لیے یہ اہتمام اسے کرنا پڑا ہے، تو اس کی وجہ پھر یہی ہو سکتی ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ اسی سے اس عالم کا سب سے بڑا عقدہ کھلتا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے؟ مجھے اور آپ کو کیوں تخلیق کیا ہے؟ یہ رحمت کا ظہور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی احتیاج اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، سراسر اس کی رحمت کا ظہور ہے۔ چنانچہ دیکھیے، میں نے اس میں جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارا پروردگار ہے، منعم حقیقی ہے، اس نے ربوبیت کا یہ اہتمام فرمایا ہے، اور ربوبیت کا اہتمام کرنے میں وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں نا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ بات
ماننا پڑے گی کہ نہ اس کی کوئی ذاتی غرض اس سے وابستہ ہے، پہلی بات، نہ وہ اپنی سلطنت کے قیام و بقا کے لیے اس کا محتاج ہے، دوسری بات، اور نہ اس کا کسی کا کوئی حق اس پر قائم ہوتا ہے جسے ادا کرنے کے لیے یہ اہتمام اسے کرنا پڑا ہے، تیسری بات، اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تو پھر اس نے یہ اہتمام کیوں کیا؟ یعنی کسی کی کوئی ذاتی غرض وابستہ ہوتی ہے تو وہ دوسروں کے اوپر بہت کچھ فیاضی نچھاور کر دیتا ہے، اس کو کوئی احتیاج ہوتی ہے اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے، تو اس میں بھی بڑی عنایتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک میں تو اس طرح کی عنایتوں کو دیکھتے ہوئے ہماری عمر گزری، اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی حق قائم ہوتا ہے، بہرحال اسے ادا کرنا ہے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے ایک سلیم الفطرت انسان بہت سی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور نہیں کی جا سکتی، اور جتنا کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم کو حاصل ہوتی ہے، یعنی اپنے شعور سے حاصل ہوتی ہے، اپنی فطرت کے مطالعے سے حاصل ہوتی ہے، اپنی عقل کے مقتضیات سے حاصل ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی تذکیر سے حاصل ہوتی ہے، جو کچھ علم ہمارے پاس اللہ کی کتابوں سے آیا اس سے حاصل ہوتی ہے، وہ سب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اس اہتمام کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز بھی اس اہتمام کے ساتھ وابستہ نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، اس لیے اس نے یہ غیر معمولی اہتمام ہمارے لیے کیا ہے۔ اس کی رحمت کا جوش ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس رحمت کا دوام و استمرار ہے کہ اس کا فیضان برابر ہمیں پہنچ رہا ہے۔ یہ دونوں پہلو ہیں جس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرح استدلال کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ یعنی اگرچہ اعتراف و اقرار کی زبان ہے، یعنی میں یہ سورہ پڑھتا ہوں تو میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، جہانوں کا پروردگار، سراسر رحمت، اس کی شفقت ابدی ہے۔ میں اس اعتراف و اقرار کی زبان میں اصل میں کیا کر رہا ہوں؟ اصل میں اس چیز پر استدلال کر رہا ہوں کہ وہ پروردگار یہ شان رکھتا ہے کہ اس نے میری ربوبیت کا اہتمام کیا ہے، اور بغیر کسی احتیاج کے کیا ہے، بغیر کسی اپنے مقصد کے کیا ہے۔ اس نے یہ صرف اس لیے کیا ہے کہ اس کی رحمت کا ظہور ہو، اور اس رحمت کے ظہور سے مجھے زندگی مل گئی، مجھے شعور مل گیا، مجھے شخصیت مل گئی، مجھے دوام مل گیا، مجھے حیات ابدی مل گئی، مجھے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل گئی۔ یہ اس کی رحمت کا منتہا کمال ہے، اس کا ظہور ہوا ہے۔ اب وہ جو آگے صفت ہے مالک یوم الدین، اس کو دیکھیے، یعنی یہ اس کی پروردگاری اور اس کی رحمت کے دوام و استمرار کا تقاضا ہے۔ وہ پروردگار ہے، اس بات کا تقاضا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا تھا کہ وہ رحمان و رحیم ہے، تو اس کی رحمت میں دوام بھی ہوا، استمرار بھی ہوا، یعنی ہمیشگی ہوئی۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک دن اپنی عدالت برپا کرے، اس لیے کہ اس دنیا کو جس طریقے سے بنایا گیا ہے اس میں عدالت کا ظہور نہیں ہوتا۔ اس میں اگر آپ اس کو موت پر ختم سمجھ کر جانیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ اس میں ظلم ہے، عدوان ہے، اس میں غریب پس رہا ہے، اسی میں کسی کی سنوائی نہیں ہے۔ بالعموم جن لوگوں کے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، یا اور کوئی اس طرح کی چیز ہے، وہی حکومت کر رہے ہیں، انسان ان کا محض غلام ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ چیز قدیم زمانے میں ایک پہلو سے تھی، دور جدید میں ایک دوسرے پہلو سے ہے، تو انسان کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد کہ وہ اس دنیا کے معاملے میں اعتماد سے کوئی بات کہہ سکے۔ لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو عدالت بظاہر برپا نہیں ہے، جس انصاف کے لیے ہم ترستے ہیں، جس کے لیے ہم نے جدوجہد کرتے ہوئے ہزاروں سال گزار دیے ہیں، لیکن وہ آخری شکل میں میسر نہیں ہوا، وہ آخرت میں نہ صرف یہ کہ میسر آئے گا بلکہ میرٹ کی بنیاد پر، علم و اخلاق کی بنیاد پر، ایمان و عمل کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ یعنی یہ اس کی پروردگاری اور اس کی رحمت کے دوام و استمرار کا تقاضا ہے کہ وہ ایک دن اپنی عدالت برپا کرے، چنانچہ وہ اسے برپا کرے گا، اور اس طرح برپا کرے گا
کہ اس دن سارا زور و اختیار اسی کو حاصل ہوگا، سب کے سر اس کے سامنے جھکے ہوں گے، کسی کو یارہ نہ ہوگا کہ اس کے سامنے زبان کھول سکے، ہر معاملے کا فیصلہ وہ خود کرے گا اور کوئی اس کے فیصلے پر کسی پہلو سے اثر انداز نہ ہو سکے گا۔ یعنی یہ اس عدالت کی نوعیت ہوگی، وہ ایسی عدالت ہوگی، اس طریقے سے اس پہ فیصلے ہوں گے، اس طرح کامل عدل کا ظہور ہوگا، اس طرح سے انسان کی تمام ناتمامی ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ عدالت ہے جس عدالت کا یہاں ذکر ہوا ہے، اور اس طرح گویا اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ اس کی رحمت میں دوام و استمرار ہے وہ ظہور پذیر ہو گئی ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، وہ ایک ایسا دن لانے والا ہے اور لازماً لائے گا کہ سارا زور و اختیار اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن زمین و آسمان کو اپنی مٹھی پر لپیٹ لیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ کون ہے تم میں سے آج جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، متکبر تھا، جبار تھا، بادشاہی کا اعلان کرتا تھا، فرعون بنا ہوا تھا، آج کس کے ہاتھ میں ہے اقتدار، کس کے ہاتھ میں ہے سارا زور و اختیار؟ ظاہر ہے کہ اس موقع کے اوپر کسی میں یارہ نہ ہوگا کہ یہ کہہ سکے کہ ہاں میرا بھی کوئی اس میں حصہ ہے، یا ہمارے فلاں اور فلاں بزرگ کا کوئی اس میں حصہ ہے۔ ہر شخص زبان حال سے اعتراف کر رہا ہوگا کہ آج ساری بادشاہی، سارا زور و اختیار عالم کے پروردگار کے لیے۔ تو وہ دن ہوگا، سب کے سر اس کے سامنے جھکے ہوں گے، کسی میں یارہ نہ ہوگا کہ اس کے سامنے زبان کھول سکے۔ وہ عدل ظہور میں آئے گا جس کا انسان یہاں خواب دیکھتا ہے لیکن وہ کبھی میسر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اب کیا ہوا ہے؟ پہلے غائب کا صیغہ تھا، اب التفات ہوا ہے خطاب میں، بندے کی زبان پر اب وہ بات جاری ہو گئی ہے جس میں وہ اپنے تعلق کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ بڑے حسر کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے، البیان کا نوٹ ہے، عبادت کا لفظ عربی زبان میں اصلاً خضوع اور تذلل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس لفظ کی حقیقت ہے، یعنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے عبادت کیا ہے؟ خضوع، تذلل، جھک جانا، بچ جانا۔ عربی زبان میں اصلاً خضوع اور تذلل کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن میں یہ اس خضوع و خشوع کے لیے خاص ہو گیا ہے جو بندہ اپنے خداوند کے لیے ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اب قرآن میں عبادت کا لفظ ایک اصطلاح بن گیا ہے، اور اس طریقے سے اپنے لغوی مفہوم سے اٹھ کر اس میں یہ خصوصیت پیدا ہو گئی ہے کہ اب یہ لفظ پروردگار عالم کے حضور میں خضوع و تذلل کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کے ظہور کی اصل صورت پرستشی، یعنی جب ہم اپنے پروردگار کے سامنے جھک جاتے ہیں، جب ہمارے داخل میں یہ خضوع پیدا ہوتا ہے، جب یہ خشیت پیدا ہوتی ہے، تو اس کا ظہور کس صورت میں ہوگا؟ جتنے جذبات بھی ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ظہور چاہتے ہیں۔ تو یہ جذبہ کہ ہم نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا، ہم نے اس کی سچی معرفت حاصل کر لی، اور جب ہم نے سچی معرفت حاصل کی تو معلوم ہوا یہ عظیم کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے، میرا وجود یہ اس کے کرم کا رہین ہے، اس نے مجھے وجود بخشا ہے، یہ سب نعمتیں اس کی دی ہوئی، یہ ربوبیت کا اہتمام اس کا کیا ہوا ہے، اس نے مجھے شعور دے کر، زندگی دے کر اگرچہ اس عارضی دنیا میں بھیجا ہے، لیکن اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے لیے ابدی زندگی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اس کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ یہ جو احساس ہے یہ اپنا ظہور چاہے گا، ہر جذبے کی طرح اپنا ظہور چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اس کا ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے۔ انسان کی پوری تاریخ گواہی دیتی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، یعنی پرستش کے آداب کیا ہوں گے، پرستش کے مراسم کیا ہوں گے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جس جامع تعبیر سے آپ اس جذبے کے ظہور کو ادا کر سکتے ہیں وہ پرستشی۔
لیکن انسان چونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے، یعنی انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاں کسی جذبے کا ظہور ہوگا تو وہ اپنی اطلاقی صورت میں رہے گا۔ میرا ایک عملی وجود ہے، یعنی مجھے اپنے علم کو عمل میں بدلنا ہوتا ہے۔ میرے اندر جو احساسات پیدا ہوں گے، جس چیز کا بھی شعور پیدا ہوگا، وہ میرے اعضاء و جوارح پر بھی اثر انداز ہوگا۔ میرے ہاتھ بھی آگے بڑھیں گے، میرے پاؤں بھی چلنے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ میرے سامنے ایک پوری دنیا ہے، اور یہ دنیا ہے جس سے میرا علم عمل کی صورت میں متعلق ہو جاتا ہے۔ اس کو میں نے اس سے تعبیر کیا ہے کہ انسان چونکہ اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے، اس وجہ سے اس ظہور سے آگے بڑھ کر یہ عبادت انسان کے اس عملی وجود سے بھی لازماً متعلق ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے اندر ممتا کا جذبہ محسوس کروں یا جذبہ پدری محسوس کروں، ایک باپ کی شفقت اپنے اندر دیکھوں، اور پھر وہ عملی طور پر کسی صورت میں نہ ڈلے۔ یعنی ایک تو اس کا ظہور وہ ہوگا جس میں جذبہ اپنے لیے کوئی تعبیر چاہے گا، وہ زبان کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی شدت احساس کا اظہار بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی دیکھیے نا کہ ایک ماں جب اس کی ممتا ظہور پذیر ہوتی ہے تو بچے کو بھینچ لیتی ہے، وہ اس کو چھاتی سے لپٹا لیتی ہے، وہ اس کی پیشانی چومتی ہے، وہ اسے اپنے ساتھ لگا لیتی ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ظاہر ہے کہ محبت کے ظہور کے مراسم ہیں، محبت کے ظہور کے طریقے ہیں، لیکن اس کے بعد عملی زندگی ہے، بچے کی کچھ احتیاجات ہیں، تو اسے اس سے آگے بڑھنا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر اس کے لیے مثال کے طور پر دودھ کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کو اگر رفع حاجت کی ضرورت ہے تو اس کے لیے رات کو سوتے میں بھی اٹھنا ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ یعنی محبت کا ایک ظہور وہ تھا کہ جو اپنی خالص اور اطلاقی صورت میں تھا، اب وہ عمل میں ڈھل رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ سب جذبات کو قیاس کر لیجئے۔ یعنی میاں اور بیوی کے تعلق میں ہم سب جانتے ہیں کہ اصلی ظہور کی صورت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان نے جو جنسی کشش رکھی ہے وہی اس کا اصلی ظہور ہے، لیکن ہماری ایک عملی زندگی ہے، وہ عملی زندگی شب و روز میں تبدیل ہوتی ہے، اور جب وہ تبدیل ہوتی ہے تو اس میں ایک دوسرے کے کچھ حقوق و فرائض ہیں جو ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عملی زندگی میں اسی جذبے کا ظہور ہے۔ باپ کا معاملہ بھی یہی، اس نے بچے کو پیدا کرنے میں ایک کردار ادا کیا ہے۔ اب جیسے جیسے بچہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ محبت، وہ شفقت کہ جو پہلے چند الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتی تھی یا کسی ایسے عمل کی صورت میں ظاہر ہوتی تھی کہ جو در حقیقت زندگی کے عملی حقائق سے متعلق نہیں ہوتا، جیسے میں نے اس کی مثال دی کہ چوم لیا ہے، پھینچ لیا ہے، اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے ہیں، اسے ساتھ لگا لیا ہے، ایک تڑپ آدمی کے اندر پیدا ہوا ہے، ایک اضطراب پیدا ہوا ہے اپنے بچے کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں شفقت کے آنسو آ گئے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں، یعنی ان میں سے کچھ چیزیں وہ ہوں گی کہ جو اظہار کے آداب کی صورت میں مقرر ہی ہو چکی ہیں۔ جیسے دوستی اور محبت کا تعلق ہوتا ہے تو ہم اپنے دوست کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاد ہو گئے ہیں، جیسے ہماری روح میں ایک خاص طرح کا سرور و ابتہاج پیدا ہو گیا ہے، تو ہم مانکا کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، ہم اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ استقبال کر کے بٹھاتے ہیں تو اب عملی وجود اپنے ظہور کی طرف بڑھتا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب وہ کوئی کام کرنے کے لیے آیا ہے تو اس میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اب آپ اس کے لیے کچھ ضیافت کا اہتمام کریں گے۔ اب اس نے اگر سونا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے تو اس کے لیے آپ کوئی اہتمام فرمائیں گے۔ یہ سب چیزیں اب عملی وجود کے تقاضوں کے لحاظ سے ظہور پذیر ہونی شروع ہو گئیں۔ تو اس وجہ سے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا حقیقی اظہار کیا ہے، اصلی ظہور کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ پرستشی ہے، یعنی ممتا کے ظہور کی ایک اصل اور اطلاقی صورت ہے، وہ میں نے عرض کر دی۔ میاں اور بیوی کے تعلق کی بھی ایک اصل صورت ہے، اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ یہی سب تعلقات اور سب جذبات میں سمجھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور اصلاً پرستش میں ہوتا ہے، اصلاً۔ لیکن چونکہ ہم ایک عملی وجود بھی رکھتے ہیں تو پھر یہ اس عملی وجود سے یہی جذبہ متعلق ہوتا ہے،
جس طرح سے باقی سب جذبات ہوئے ہیں، اور اس طرح پرستش کے ساتھ اطاعت کو بھی شامل ہو جاتی ہے، یعنی عبادت میں اب یہ پہلو بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ انسان سے تقاضا کرتی ہے، یہ انسان سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس کا باطن جس ہستی کے سامنے جھکا ہوا ہے اس کا ظاہر بھی اس کے سامنے جھک جائے۔ یعنی باطن تو جھک گیا نا، خشوع اور تذلل کے جذبات پیدا ہوئے، میں نے اپنا سر سجدے میں ڈال دیا، یہ پرستش کے جذبے کا ظہور ہے۔ یعنی وہ خشوع و خضوع کا جذبہ جو میرے اندر تھا اس کا ظہور ہوا، اور وہ ظہور پرستش کے آداب میں سے سجدے کی صورت اختیار کر لیا، رکوع کی صورت اختیار کر لیا۔ میری زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ کے کلمات جاری ہو گئے، یہ پرستش ہے۔ لیکن اس کے بعد جب میں نے عملی زندگی سے اس کو متعلق کرنا چاہا تو جیسے باقی جذبات میں میں نے مثال دی کہ عملی زندگی سے تعلق پھر فرد کے لحاظ سے ظہور پذیر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے یہ کیا صورت اختیار کرے گا؟ یہ صورت اختیار کرے گا کہ اس کا باطن جس ہستی کے سامنے جھکا ہوا ہے اس کا ظاہر بھی اس کے سامنے جھک جائے۔ اس نے اپنے آپ کو اندرونی طور پر جس کے حوالے کر دیا ہے اس کے خارج میں بھی اس کا حکم جاری ہو جائے۔ یہ ہے اطاعت کو شامل ہو جاتی ہے عبادت، یعنی وہ جذبہ جو پرستش کی صورت میں ظاہر ہوا تھا وہ اب پوری زندگی کا احاطہ کر رہا ہے، اس لیے کہ میں ایک عملی وجود رکھتا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو اندرونی طور پر جس کے حوالے کر دیا اس کے خارج میں بھی اس کا حکم جاری ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا کوئی پہلو اس سے مستثنا نہ رہے۔ یعنی وہ منعم حقیقی ہے، اس کا تعلق میری زندگی کے کسی ایک پہلو سے نہیں ہے، اس نے مجھے کوئی ایک چیز نہیں دی ہے، اس نے میرے پورے وجود کو وجود بخشا ہے، اس نے پورا وجود مجھے عنایت فرما دیا ہے، میری ایک ایک چیز اسی کی دی ہوئی ہے، میرے گرد و پیش میں جو اہتمام ہے وہ بھی اسی کا کیا ہوا ہے۔ اور جب میں کائنات کو دیکھتا ہوں تو مجھے تو یہ عظیم کائنات بھی اپنی خدمت میں لگی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو جس منعم حقیقی نے یہ عنایت فرمائی ہے، یہ کرم فرمایا ہے، اس کے ساتھ میری زندگی کا کوئی ایک پہلو تو متعلق نہیں ہوگا۔ ماں کے ساتھ کوئی ایک پہلو متعلق ہو سکتا ہے، دوست کے ساتھ کوئی دوسرا پہلو متعلق ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کے ساتھ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ وابستہ ہے، ایک ایک چیز وابستہ ہے، کوئی چیز بھی اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا کوئی پہلو مستثنا نہ رہے۔ یہی عبادت ہے۔ یعنی اب عبادت کیا چیز ہوئی؟ اپنے کے لحاظ سے پرستش اور انسان کے عملی وجود سے متعلق ہو کر اطاعت، یہ عبادت کی حقیقت ہے۔ یہی عبادت ہے جسے شرک کی ہر آلائش سے پاک کر کے اللہ ہی کے لیے خاص کرنے کا اقرار اس آیت میں کیا گیا ہے۔ یعنی اس میں صرف اتنا ہی نہیں کہا گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جو حصر ہے یہ گویا شرک کی ہر آلائش سے اس جذبے کو پاک کر دیتا ہے، جسے شرک کی ہر آلائش سے پاک کر کے اللہ ہی کے لیے خاص کرنے کا اقرار اس آیت میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس میں صرف اتنی بات نہیں کہی گئی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ پورے زور کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ دوسرا پہلو بھی ظاہر ہے کہ عملی زندگی سے متعلق ہونا ہے۔ عملی زندگی میں میری احتیاجات ہیں جو کسی ہستی سے وابستہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو احتیاجات کی وہ صورت ہے کہ جو عالم اسباب سے متعلق ہے، وہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن میری وہ احتیاجات کہ جو اس عالم اسباب سے ماوراء ہیں وہ صرف اور صرف اسی ذات سے وابستہ ہیں، یہ پہلو بھی اس میں لے لیا گیا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس اعتراف و اقرار کے بعد ظاہر ہے کہ نہ بندے کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ رہا ہے اور نہ کسی سے کچھ مانگنے کی گنجائش اس کے لیے باقی رہ گئی۔ یعنی جب اس نے یہ کہا کہ عبادت بھی تیرے لیے اور مدد بھی تجھی سے مانگیں گے، تو دینا کیا تھا؟ یعنی اپنے خضوع اور تذلل کے جذبات نظر کرنے تھے، اپنی پرستش کے مراسم نظر کرنے تھے، یہی چیزیں دینے کی تھی، حکم ماننا تھا۔
تحلیل و تحریم قبول کرنی تھی، تو اب دینے کے لیے کچھ نہیں رہا کہ یہ کہہ دیا کہ عبادت تیرے ہی لیے ہے، تیری ہی پرستش کرتے ہیں، اور مانگنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہ گیا، کیونکہ اب اسباب و علل سے ماورا جو کچھ مانگنا ہے وہ تو پھر اسی پروردگار سے مانگا جائے گا۔ چنانچہ خاص عبادت کے معاملے میں بھی اور زندگی کے دوسرے تمام معاملات میں بھی وہ اللہ ہی سے مدد کی درخواست کرتا ہے۔ سورہ کی ابتدا جس جذبہ شکر کے اظہار سے ہوئی ہے، غور کیجئے تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے جو اس اعتراف و اقرار کی صورت میں بندے کی زبان پر جاری ہو گیا۔ یعنی کیا ہوا ہے؟ وہ جذبہ شکر و سپاس، شکر تیرے ہی لیے، شکر اللہ ہی کے لیے، جہانوں کا پروردگار، جس کی شفقت ابدی، جو سراسر رحمت ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، جس کے حکم سے، جس کی عنایت سے، جس کے کرم سے، جس کے فضل سے وہ دینونت ظاہر ہوگی جو انسان کے لیے آخری عدالت بن جائے گی، جس کے بعد ابدی زندگی شروع ہوگی، جس کے بعد وہ صلہ دے گا جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو اس سے جو سپاس و شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ بندہ پھر اس کے سوا کسی کو الہ نہ مانے۔ یعنی یہ اس جذبہ شکر و سپاس کا لازمی ظہور اور لازمی نتیجہ ہے کہ بندہ اس بات کا اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جب اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اس کا اظہار کس صورت میں ہوگا؟ اسی صورت میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے۔ سیدھی راہ، اصل الفاظ ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ان میں الف لام عہد کا ہے، یعنی وہ سیدھی راہ جس کی وضاحت آگے کی آیت میں کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو صراط مستقیم ہے یہ دو پہلوؤں سے آتا ہے۔ ایک اس پہلو سے جیسے یہاں آیا ہے، یعنی راہ کی وضاحت آگے کر دی گئی ہے، اور ایک اس پہلو سے کہ یہ قرآن مجید کا عرف ہے، وہ سیدھی راہ کہتا ہی اس کو ہے، اس کے نزدیک ایک ہی راستہ ہے جو سیدھا خدا تک پہنچاتا ہے، جس میں کوئی کج پیش نہیں ہے، اور وہ راستہ وہ ہے کہ جو اس کے نبیوں نے دکھایا ہے، یعنی اس کی توحید پر ایمان اور اس کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ عمل صالح۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہاں آگے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے، آیت میں اہدنا الہ کے بغیر آیا ہے، یعنی اس فعل کے استعمال کی ایک صورت یہ تھی کہ اس کے بعد الہ کا صلہ آتا، اہدنا الی الصراط المستقیم، ایسے ہوتی آیت، یہ اس طرح نہیں ہے۔ آیت میں اہدنا الہ کے بغیر آیا ہے، چنانچہ عربیت کی روح سے اب اس کا مفہوم صرف اسی قدر نہیں رہا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اگر الہ کا صلہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فلاں ہدف ہے، فلاں جگہ ہے، اس کی طرف ہماری رہنمائی کرتے، اس صورت میں صرف اتنا ہی مضمون ہوتا، بلکہ اس سے بہت کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ یعنی اب چونکہ صلہ حذف کر دیا ہے تو مفہوم میں بھی بڑی جامعیت پیدا ہو گئی ہے۔ کیا چیز پیدا ہوئی ہے؟ اب اس میں یہ معنی پیدا ہو گئے ہیں، یعنی اس پر ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے، سیدھی راہ پر ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے، اس پر چلنے کا شوق عطا فرما، اس پر ثبات و استقامت بخش دے، اس کے نشیب و فراز میں ہماری رہنمائی کر، اور مرتے دم تک اس پر اسی طرح چلتے رہنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ یعنی جو صلے کا حذف ہے اس نے فعل کو براہ راست گویا پکڑ کر ڈال دیا ہے صراط مستقیم پر۔ اب یہ راہ ہماری راہ ہے، یہ ہمیں دکھانی بھی اس نے ہے، اس پر پا برجا بھی اسی نے رکھنا ہے۔ تو یہ سارا مضمون اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے ان تمام پہلوؤں کو میں نے کوشش کی ہے کہ جامع الفاظ میں بیان کر دوں۔ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمارے دلوں کو اس راہ پر مطمئن کر دے، اس راستے پر چلنے کا شوق عطا فرما دے، اس پر ثبات بخش دے، قائم رکھ،
استقامت بخش دے، ہمیشہ اس راہ پر چلتے رہیں۔ اس کے نشیب و فراز بھی ہوں گے، اس میں بہت سے مراحل بھی آئیں گے، اونچ نیچ بھی ہوگی، اس میں ہماری رہنمائی کر، اور پھر یہ رہنمائی کب تک رہے، یہ ثبات کب تک حاصل رہے، یہ استقامت کب تک حاصل رہے؟ مرتے دم تک۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی ہم جب تک زندگی ہے، جب تک آخری سانس ہے، اس وقت تک اسی راہ پر گامزن رہے۔ آگے اب راہ کی وضاحت کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی ان لوگوں کی راہ جنہیں تو نے اپنی ہدایت سے نوازا اور انہوں نے پورے دل اور پوری جان کے ساتھ اس طرح اسے قبول کیا کہ تیری نعمت ہر لحاظ سے ان پر پوری ہو گئی۔ میں اشارہ کر چکا ہوں کہ یہ اس وقت کی دعا ہے جب پیچھے ایک عظیم تاریخ گزر چکی ہے، وہاں کھڑے ہوئے بندہ کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے۔ تو اب قرآن مجید نے سورہ نساء، یہ قرآن کی چوتھی سورہ ہے، اس کی آیت 69 میں وضاحت فرمائی ہے کہ اس سے مراد انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کی مقدس جماعت ہے۔ یعنی انسانی تاریخ میں بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے فقہا پیدا ہوئے، بڑے بڑے فلسفی اور حکیم پیدا ہوئے، یہ سب شخصیات انسانیت کا سرمایہ ہیں، لیکن علم و اخلاق کے لحاظ سے، ایمان و عمل کے لحاظ سے جو غیر معمولی شخصیات دنیا میں آئی ہیں وہ کون ہیں؟ انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین۔ یہ جب سورہ نساء کی آیت آئے گی تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ اس میں صدیقین سے کیا مراد ہے، شہداء سے کیا مراد ہے، صالحین سے کیا مراد ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے پیغمبروں کی دعوت پر ایمان لانے اور اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے والوں کی وہ عظیم جماعت جس سے پوری انسانیت واقف ہے، دعا میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی راہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ مغضوب ہوئے ہیں نہ راہ سے بھٹکے ہیں۔ جو نہ مغضوب ہوئے ہیں، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی سرکشی کے باعث اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یا قبول کیا تو دل کی آمادگی سے قبول نہیں کیا، یعنی یا تو انکار کر دیا اور یا پھر منافقانہ قبول کیا، اور ہمیشہ اس سے انحراف پر مصر رہے۔ خدا کے جن بندوں نے ان کی اصلاح کرنا چاہی انہیں جھٹلایا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو اذیتیں دیں اور بعض کو قتل کر دیا۔ یہ بھی پوری تاریخ ہے، اور اس تاریخ کا سب سے زیادہ نمایاں ظہور جس کو بائبل نے بھی اپنے صفحات میں ثبت کر دیا ہے اور قرآن مجید نے بھی، یہ کن کے یہاں ہوا ہے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ اپنے ان جرائم کی پاداش میں وہ خدا کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اس میں اشارہ یہود کی طرف ہے جن پر آگے سورہ بقرہ میں اتمام حجت کیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اجمال اور تفصیل کا تعلق ہے، تو دیکھیے یہاں پر ایک لفظ میں ادا کر دیا جو مغضوب ہوئے، آگے پھر وہ جماعت زیر بحث آ رہی ہے سورہ بقرہ میں، اس میں اتمام حجت کیا گیا۔ اور دوسرے جو نہ مغضوب ہوئے ہیں نہ راہ سے بھٹکے ہیں، یعنی جنہوں نے دین کا چہرہ اپنی بدعتوں اور ضلالتوں سے اس طرح مسخ کر دیا۔ وہ جو راہ سے بھٹکے ہیں وہ کون ہیں؟ جنہوں نے دین کا چہرہ اپنی بدعتوں اور ضلالتوں سے اس طرح مسخ کر دیا کہ اب خود بھی اسے پہچاننے سے قاصر ہیں۔ اس میں اشارہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیرووں کی طرف ہے جن پر آگے سورہ آل عمران میں اتمام حجت کیا گیا۔ اس سے صورتیں کس ترتیب سے رکھی گئی ہیں، فاتحہ کا ان سے کیا تعلق ہے، یہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اجمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اور پھر جواب دعا میں پہلے مغضوب علیہم ہیں جن پر حجت تمام کی گئی ہے، اور پھر نصارہ یعنی ضالین۔ تو یہاں اشارے کی زبان استعمال کی گئی ہے، اور اس طریقے سے گویا بندے نے تاریخ کے پورے شعور کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ دعا کی ہے۔ اب اس دعا کا جواب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ تو یہ زمانہ بعثت نبوی کی دعا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ بندوں کی طرف سے
قرآن کے نزول کی درخواست ہے، اور اس کے جواب میں پورا قرآن نازل ہوا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ایک علامت کے طور پر ہماری نمازوں میں رکھ دیا گیا ہے، یعنی ہم یہ دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ ملاتے ہیں، تو باہمی تعلق جواب دعا کا بھی ہو گیا، یعنی دعا اور جواب دعا، اور اجمال اور تفصیل کا بھی ہو گیا۔ اور پھر اگر دیکھیں گے آپ تو چونکہ پورا قرآن اسی دعا کے جواب میں نازل ہوا ہے، اور اس لحاظ سے پورے قرآن کے ساتھ بھی اس کا تعلق یہی ہے، تو یہ ایک نہایت موزوں دیباچہ قرآن بھی بن گئی۔ اس کے ساتھ یہ سورہ ختم ہو گئی۔ اب اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، شکر اللہ ہی کے لیے ہے عالم کا پروردگار، سراسر رحمت جس کی شفقت ابدی ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے، جو نہ مغضوب ہوئے ہیں نہ راہ سے بھٹکے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر